حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعے کو آئیں گے، وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بھر دے گی، جس سے ان جنتیوں کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب یہ جنتی لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن و جمال بھی بڑھ چکے ہوں گے۔ جنتیوں سے ان کے گھر والے تعجب کرتے ہوئے کہیں گے، اللہ کی قسم تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ اور جنتی لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے، رب کی قسم تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ معزز دوستو، جنت میں اس بازار کی وجہ تسمیہ شارحین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس طرح بازار میں ایک ساتھ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جنت میں بھی چونکہ جنتی وہاں اکٹھے جمع ہوں گے اس لیے اسے بازار فرمایا گیا۔ یہ جنتی بازار دنیا کے بازاروں سے بہت مختلف ہے۔ جس طرح دنیا کے بازاروں میں خرید و فروخت ہوتی ہے، جنتی بازار میں خرید و فروخت نہ ہوگی، بلکہ یہ جنتی بازار دراصل جنتیوں کی آپس کی ملاقات کا بازار ہے۔ چونکہ یہاں سارے جنتی جمع ہوا کریں گے اس لیے جنتی یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں گے، صحابہ کرام کا دیدار کریں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو بزرگان دین کا بھی دیدار کریں گے۔ اس مقام پر جنتیوں کو سب سے عظیم شرف حاصل ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ جنتی اس جگہ اپنے رب کریم کا بھی دیدار کریں گے۔ معزز دوستو، جنت میں جمعے سے مراد پورا ہفتہ ہے اور اسی سے ہفتہ بھر کی مقدار مراد ہے کہ جنت میں نہ دن ہے نہ رات، نہ ہفتہ ہے نہ مہینہ وغیرہ۔ شارحین کرام نے یہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جنت کے بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے جسے علماء دین ہی پہچانیں گے۔ اس افضل وقت کا نام جمعہ ہوگا۔ جنتی لوگ علماء کرام سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جایا کریں گے، وہاں ان سے رب تعالی فرمائے گا جو چاہو مانگو۔ معزز دوستو، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ عز و جل سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں ملائے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا جنت میں بھی بازار ہے؟ فرمایا، جی ہاں، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے، پھر انہیں دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہفتے میں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے پیارے رب کریم سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اور عرش الہی ان پر ہوگا۔ رب ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، ان کے لیے نور، موتیوں، یاقوت، زبرجد، سونے اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے۔ ان جنتیوں میں سے ادنا جنتی بھی مشک و کافور کے ٹیلے پر ہوں گے، حالانکہ ان میں کوئی بھی ادنا نہیں ہوگا۔ وہ یہ تصور بھی نہ کریں گے کہ کرسیوں والے ان سے اعلیٰ جگہ میں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا، ہاں۔ کیا تم سورج اور 14ویں شب کی چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، ایسے ہی تم اپنے رب کے دیکھنے میں بھی کوئی شک نہ کرو گے۔ اس مجلس میں موجود ہر ایک کے سامنے رب بے حجاب موجود ہوگا، یہاں تک کہ ان جنتیوں میں سے ایک جنتی شخص دوسرے سے کہے گا، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے تو نے جب مجھ سے ایسا ایسا کہا تھا؟ یعنی اس سے اس کے بعض دنیاوی بدعہدیاں یاد دلائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، الہی کیا تو مجھے بخش نہ دے گا؟ اللہ فرمائے گا، ہاں، تو میری وسعت رحمت کی وجہ سے اپنے اس درجے میں پہنچا ہے۔ پھر وہ تمام جنتی اسی حالت میں ہوں گے کہ ان کے اوپر ایک بادل چھا جائے گا جو ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ پائی ہوگی۔ پھر ہمارا رب ارشاد فرمائے گا، اس اعزاز کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے، جو چاہو لو۔ تب ہم اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوگا۔ اس جنتی بازار میں وہ چیزیں ہوں گی ان کی مثل کبھی آنکھوں نے نہ دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ دلوں پر ان کا خیال گزرا۔ تب اس بازار میں سے ہم جنتی لوگ جو چاہیں گے ہمیں پہنچا دیا جائے گا، وہاں خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اس بازار میں بعض جنتی لوگ دیگر جنتیوں سے ملیں گے، ایک اونچے درجے والا آئے گا، حالانکہ ان میں نیچا کوئی نہیں،
تو وہ اس کا لباس دیکھے گا جو اسے پسند آئے گا۔ ابھی اس کی آخری بات ختم نہ ہوگی کہ اسے اپنے جسم پر اس سے بھی اچھا لباس محسوس ہوگا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی کا غمگین ہونا ممکن نہیں ہے۔ پھر ہم جنتی لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ہم سے ہماری بیویاں ملیں گی، وہ کہیں گی تم بہت خوب اپنے گھروں میں پہنچے، اور تمہارا حسن و جمال تو اس حالت سے بھی بہت اچھا ہے جس پر تم ہم سے جدا ہوئے تھے۔ تب ہم جنتی لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے رب جبار کے پاس ہم نشینی کی ہے، ہمارا حق یہی تھا کہ اسی طرح لوٹیں جیسے مومنین لوٹے۔